إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں. انہی احسانات میں سے ایک احسان اللہ پاک نے یہ بھی ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہمارے لیے سال میں 2 عیدیں مشروع کی ہیں، اور اسی 2 عید میں سے دوسری جو عید ہے عید الاضحیٰ، ہم اسی عید سے ابھی گزر رہے ہیں. کل یوم النحر تھا، اب ایام تشریق چل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا دن میسر کیا، اور ہم اس میں خوشیاں مناتے ہیں اسلامی دائرے اور اس کے حدود میں رہتے ہوئے. لیکن میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ دیگر مذاہب کی طرح سے ہمارے مذہب اسلام کے اندر جو خوشیوں کے دن ہیں وہ یوں ہی خوش ہو جانا صرف اور صرف نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر ایک عمل میں انسانیت کے لیے فوائد ہیں. انسانیت کے لیے فوائد ہیں. ہمارا خوش ہونا بھی سنت کے مطابق اگر ہو، دائرے اور حدود میں ہو، تو یہ بھی نیکی ہے. اوروں کی طرح سے بہک جانا، اوروں کی طرح سے شراب نوشی کرنا، بے پردہ ہو جانا، فضول خرچیاں کرنا ہمارے تہوار میں یا ہماری عیدوں میں ان ساری چیزوں سے روکا اور منع کیا گیا ہے. بلکہ ہمیشہ ایک مسلمان دائرے اور حدود اور قیود میں رہتا ہے. بے راہ روی کے شکار ہو جانا یہ عید نہیں ہے.
بلکہ بے راہ روی کسی بھی وقت ہو خراب ہوتی ہے۔ ہر سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ آتی ہے، ہر سال کچھ اسباق ہیں جو دہرائے جاتے ہیں۔ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ یہ عید قرباں جو ہے، عید الاضحیٰ جو ہے، یہ کچھ اسباق اپنے اندر رکھتی ہے، کچھ دروس رکھتی ہے۔ ہم کتنا غور کرتے ہیں اس موقع سے ہم کتنا درس حاصل کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کتنا کچھ سیکھتے ہیں، اور ہر سال جو یہ سبق دہرایا جاتا ہے کیا ہم پھر سے اسی طرح سے بھول جائیں گے جس طرح سے سابقہ دنوں میں ہم بھول جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ عید قرباں، یہ عید الاضحیٰ ہر سال ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، ہر سال ہمیں خلوص اور للہیت کا درس دیتی ہے۔ یہ عید قرباں ریا اور نمود سے کلی طور پر ایک مسلمان کو محفوظ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات کا یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ ہمیں درس دیتی ہے، اخلاص کا، للہیت کا، توحید کا درس ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ خلوص ہے اس کے اندر، توحید ہے اس کے اندر، للہیت ہے اس کے اندر، اور خود پسندی سے، ریا اور نمود سے برات کا اعلان ہے اس میں، ریا اور نمود سے برات کا اعلان ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ ہمیں جو ہے للہیت سکھانے کے لیے آتی ہے، ہمیں توحید کا درس سکھانے کے لیے آتی ہے۔ ہم کتنا سیکھتے ہیں اور کتنا ہم سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ظرف کی بات ہے۔ یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے، ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ہرگز تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ کس جذبے سے کر رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کتنا ہے، وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو یہ عید قرباں جو ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ جو ہر سال آتی ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، ہمیں اس بات کا سبق دینے کے لیے آتی ہے کہ جانچو اپنے آپ کو، پرکھو اپنے آپ کو، تقویٰ دل کے اندر ہے کہ نہیں ہے، اپنے اندر جھانکو اور کوشش یہ کرو کہ تلاش کر سکو تاکہ آئندہ اس سے سبق حاصل کرو اور اپنے اندر تقویٰ اور للہیت پیدا کرو۔ تو یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ ہمیں تقویٰ کا درس دینے کے لیے آتی ہے، اور جو ہے یہ اسباق ہیں اس مناسبت سے۔ اور قربانی جو ہے، یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ ہمیں اتباع سنت کی اہمیت بتلانے کے لیے آتی ہے۔ ہر سال یہ عید قربہ جو آتی ہے، اتباع سنت کی کیا اہمیت ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے آتی، اس کا درس دینے کے لیے آتی ہے۔ ہم کتنا اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن ہم نے قربانی کیا تو کچھ لوگ جو ہے انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے ہیں، وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کریں، وہ دوسرے جانور ذبح کریں، اور جنہوں نے ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، ابھی قربانی جنہوں نے نہیں کی ہے، وہ اللہ کا نام لے کر کے اپنا جانور ذبح کریں۔ اتباع سنت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ کچھ دیر پہلے جن لوگوں نے اپنے جانور قربان کر دیے، ان کی قربانی عام قربانی ہوئی، وہ عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی تو نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ خارج کر دیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عید قرباں کی قربانی نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ کے دن کی جو قربانی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اتباع سنت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر اتباع نہیں ہے عمل کے اندر، گرچہ دیکھنے میں بظاہر اس جیسا لگتا ہے، لیکن اتباع نہیں ہے، اگر اتباع رسول نہیں ہے، وقت آپ نے اہمیت وقت کی نہیں دی، تو پھر آپ کی قربانی رائے گاہ ہے بیکار۔ تو اتباع سنت کا یہ درس ہمیں دینے کے لیے عید قرباں ہر سال آتی ہے،
ہر سال آتی ہے، لیکن افسوس ہے بہت سارے لوگ اتباع سنت کا نام لے کر کے بدعتوں کو فروغ دیتے ہیں، بدعتوں کو انجام دیتے ہیں اور جان نہیں پاتے۔ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اگر ذرا سا نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا جائے تو وہ عید قربان کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ وہ عام ذبیحہ ہوا، وہ قربانی نہیں ہوئی۔ تو اتنی زیادہ اہمیت چل جائے کہ آدمی اپنی طرف سے شریعت کا حکم بنانے لگ جائے، اپنی طرف سے احکام گڑھنے اور بنانے لگ جائے، اپنے طرف سے اذکار اور فضائل بیان کرنے لگ جائے، یہ تو ساری چیزیں خرافات، یہ خرافات۔ یہ عید قربان، عید الاضحیٰ، یہ ہمیں ہر سال اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم سب سے عمدہ مال اور اپنے دل کے قریب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ عید قربان کے موقع پر جانور جب ہم خریدتے ہیں تو ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سارے شروط جو بتائے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلائے ہیں، ان شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جانور کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جانور کی تلاش میں، اس کے دستیابی میں اچھی خاصی رقم لگتی ہے۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے اس عید قربان کے موقع سے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ قیمتی سے قیمتی مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم مکمل نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ وہ مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، محبت رکھتے ہو۔ اور یہ عید قربان، عید الاضحیٰ، ہمیں ہر سال اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی منشا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو ہم اپنا سب کچھ، جان اور مال اور اولاد اور سارا کچھ، محبوب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، اور جو ہے ہم ذرہ کسی طرح کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ درس دینے کے لیے ہر سال یہ عید قربان اور عید الاضحیٰ ہمارے پاس آتی ہے، ہر سال آتی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں یہ بات گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اس پورے واقعے میں اور پورے قصے سے ہمیں جو درس ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ۔ اور یہ پوری قربانی جو ہے، یہ عید الاضحیٰ جو ہے، یہ عید قربان جو ہے، یہ دراصل اسی پس منظر میں عید قربان جو منائی جاتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی قصے کی یاد دہانی اور اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر سال جو ہم عید قربان مناتے ہیں، در حقیقت یہی جذبہ کار فرما ہونا چاہیے اس تہوار کے موقع پر، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر، کہ اپنا سب کچھ، اپنی جان بھی اگر قربان کرنی پڑے اللہ کی راہ میں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہ عید قربان جو ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ، ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور عام مسلمانوں کے خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اس کا درس دینے کے لیے آتی کہ ہمیں غریبوں کا، مسکینوں کا، عام مسلمانوں کا، عام لوگوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہ درس دینے کے لیے آتی ہے۔ یہ عید قربان یہی درس دیتی ہے، ہر سال اس درس کو دہرایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور دوسری جگہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ فقیروں کو بھی دو، جو مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی دو، مسکین جو ہیں سوال نہیں کرتے ہیں ان کو بھی دو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، مسلم شریف کی روایت ہے، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ تو یہ درس ہر سال دہرایا جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کا، خدمت خلق کا ہمیں ہر سال درس دیا جاتا ہے۔ یہ عید قربان یہ درس دینے کے لیے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص موقع پر ہی آدمی جو ہے ان باتوں پر عمل کرے اور سال بھر نہیں، یہ درس، یہ ٹریننگ ہے، در حقیقت ایک ٹریننگ ہے، اور یہ درس ہے جو ہر سال دہرایا جاتا ہے۔ اور عید قربان جو ہے ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں کلی طور پر بے عیب ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر طرح کے عیوب سے، نقائص سے اپنے آپ کو صحیح سالم رکھیں، دور رہنے اور بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح سالم، بے عیب ہونا چاہیے انسان کو۔ انسان عیب دار کب ہوتا ہے؟ انسان ہاتھ پیر ٹوٹ جائے وہ عیب دار نہیں ہوتا،
بلکہ وہ ظاہری طور پر صرف عیبدار ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایک مسلمان عیبدار اس وقت ہوتا ہے جب اسے گناہوں کی لت لگ جاتی ہے، جب انسان معاصی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ عیب ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا عیب، یہی وہ عیب ہے۔ اور جانور کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط بتلائے ہیں، قیود بتلائے ہیں کہ ان شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ان عیوب اور نقائص سے اگر جانور متصف ہوگا تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ درس دیتا ہے ہمیں جانور، یہ عید قربان کے موقع پر جو جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، یہ ہمیں جاتے جاتے یہ درس دے کر کے جاتا ہے کہ اگر میں عیب دار ہوتا تو میری قربانی نہیں ہو سکتی تھی، میرے ذریعے سے تم تقرب الی اللہ نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم بھی میری طرح سے بے عیب ہو کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا، عیبدار نہیں ہونا۔ اور عیبدار گناہوں سے ہوتا ہے انسان عیبدار معاصی سے ہوتا ہے، انسان عیبدار سنت رسول کی مخالفت پر ہوتا ہے۔ تو عیبدار ہو کر کے اللہ کے حضور نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں قربانی کے جانور کے شروط کے تعلق سے کہ لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور پہلی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہوتا ہو، ظاہر ہوتا ہو، والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل آیا ہو، ظاہر ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل جو ہے واضح ہو۔ اور فرمایا اور ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اس طرح کے قیود سے، اس طرح کے شرائط سے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ عیبدار جانور جو ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر حلال ہے، دیگر اور موقعوں پر حلال ہے، اس موقع پر عید قربان کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں جو جانور ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، وہ ان عیوب اور نقائص سے پاک ہونے چاہیے۔ تو یہ جانور ہمیں یہ درس دے کر کے جاتا ہے۔ یہ عید قربان، یہ عید الاضحیٰ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کے حضور جب پیش ہونا تو بے عیب ہو کر کے پیش ہونا، صاف ستھرے ہو کر کے پیش ہونا۔ یہ درس ہر سال دہرایا جاتا ہے، یہ درس ہر سال دہرایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے۔ اور یہ عید قربان ہمیں ہر سال یہ درس دیتی ہے، یہ ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ جانوروں کے اوپر شفقت اور مہربانی سے پیش آنا ہے، جانوروں کے اوپر جلاد بن کر کے پیش نہیں آنا، جانوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب تم ذبح کرو، جب تم قربانی کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ جو جانور ذبح کرتا ہے وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے، اپنی چھری کو تیز کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ریتتا رہے گردن پر چڑھ کر کے، ایسا نہ ہو، شفقت کا معاملہ کرو۔ اس وجہ سے کہ جب انسان تاخیر کرتا ہے اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ عید قربان ہر سال یہ درس دیتی ہے، اور عید الاضحیٰ یہ درس دیتی ہے کہ جانوروں کے اوپر شفقت اور مہربانی کرنی، جانور کے اوپر شفقت اور مہربانی کرنی ہے۔ تڑپانا نہیں مقصود ہے، جانور کو تڑپانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے جس طرح سے حق ہے اسی حق کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کے گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، اور وہ جو ہے ایسی حالت میں چھری تیز کر رہا تھا، اپنے چاقو کو وہ تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسا پہلے کیوں نہیں کر لیا، یعنی کہ تو نے اپنی چھری کو پہلے تیز کیوں نہیں کر لیا، اب ایسے موقع پہ تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کو کئی مرتبہ مارنا چاہتا ہے، تو اس کو کئی مرتبہ مارنا چاہتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ جانور کے سامنے اپنی چھری تیز بھی نہیں کر سکتا آدمی، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
یہ شفقت کا درس، جانوروں کے اوپر رحمت کا درس یہ عید قربہ سکھلاتی ہے۔ یہ عید قربہ سکھلاتی ہے کہ جانور کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور بہت سارے لوگ اس موقع پر، جب عید قرباں کا موقع آتا ہے، بقرعید کا موقع آتا ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف، اور بہت ساری باتیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، جس کو کچھ نہیں بولنا آتا ہو، جو کسی لائق نہیں ہو، وہ بھی اسلام پر اعتراض کرتا ہے، وہ بھی اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ اسی ہندوستان میں جو ہے 70 سے 80% لوگ گوشت خور ہیں، 70 سے 80% لوگ گوشت خور ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان صرف اور صرف 14%، مسلمان صرف اور صرف 14%، باقی کے پرسنٹیج یہ کون لوگ ہیں جو گوشت خور ہیں، جو مانساہاری ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں؟ ان کو کوئی جلاد نہیں کہتا، ان کو کوئی سخت دل نہیں کہتا ہے۔ باقی کون لوگ ہیں جو اتنا زیادہ گوشت کھاتے ہیں؟ اعتراض دراصل یہ جانوروں کے کٹنے پر نہیں ہے، ان کے قربانی پر نہیں ہے، اعتراض مسلمانوں پر اور اسلام پر اعتراض۔ ورنہ جو لوگ یہ بولتے ہیں، NFHS اس کی رپورٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر تقریباً 87% مرد گوشت خور ہیں، 87% مرد گوشت خور ہیں اپنے ہندوستان کے اندر، 14% مسلمان ہیں، تقریباً 7 یا 8% مرد ہوں گے، مان لیتے ہیں موٹا موٹا 7% مرد، باقی 80% جو مرد گوشت کھاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اگر مسلمان حیوانیت برتتا ہے، اگر مسلمان ظلم کرتا ہے، تو باقی یہ 80% کون لوگ ہیں؟ 87% مرد ہندوستان کا گوشت خور ہے، 7% مسلمانوں کو نکال لیا جائے، 80% یہ کون لوگ ہیں جو گوشت خوری کرتے ہیں اور یہ جو ہے ظلم کرتے ہیں جانوروں کے اوپر؟ یہ کون ہے؟ یہ اعتراض ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے 75% اس ہندوستان کے اندر 75% عورتیں، خواتین جو ہیں وہ گوشت خور ہیں، وہ مانساہاری ہیں۔ 75% مردوں کی تعداد زیادہ ہے عورتوں کی بنسبت، 75% عورتیں جو ہے گوشت خور ہیں۔ 75 میں سے 5-7% عورتیں جو ہے مان لیتے ہیں مسلمانوں کی، تقریباً 70% یہ عورتیں، یہ کس کی عورتیں ہیں؟ کون لوگ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں؟ اور جو ہے اس طرح کے آنکڑے لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہندوستان کی کل آبادی میں سے 70 سے 80% لوگ مرد اور خواتین ملا کر کے یہ گوشت خور ہیں، مانساہاری ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لاکھوں کے لاکھوں جانور روزانہ کٹتے ہیں۔ سال میں ایک موقع پر جو کہ مسلمانوں کے عید کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، اس موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا، ڈیبیٹ کرنا اور حجت بازیاں کرنا، مناظرے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ دراصل مسلمانوں پر اعتراض، مسلمانوں کے اوپر یہ اس زمین کو تنگ کرنے کی جو سازشیں ہیں، اور مسلمانوں کے جو دینی جو ان کا شعار ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا، ان کے لیے مشکل بنانا، یہ سارے اہداف اور مقاصد ہیں ان کے۔ اور اسلام سے چڑھ، اسلامی تعلیمات سے چڑھ، اسلامی کلچر، اسلامی فیشن سے چڑھ، مسلمانوں سے چڑھ، تعصب کو یہ چیز واضح کرتی ہے، ان کے تعصب کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے، ان کے اعتراض سے یہ بات نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ در حقیقت ان کو جانوروں سے محبت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے نفرت ہے۔ یہ تعصب ہے جس کی وجہ سے، ورنہ ہندوستان کے اندر مجموعی طور پر 70 سے 80% لوگ اگر گوشت خور ہیں، جو کسی نہ کسی شکل میں گوشت کا استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ جلاد لوگ ہیں؟ آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو ہے جانوروں کے اوپر ترس نہیں کھاتے؟ اور یہی جانور جس کے اوپر یہ محبت اور ان سے شفقت کی بات کرتے ہیں، ان کو لے جا کر کے ان کے جو مقام ٹھہرنے کے ہوتے ہیں وہاں پر لے جا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا آوارہ یوں ہی پھرنے کے لیے روڈوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جانور نہ جانے کتنے لوگوں کے حادثے کا سبب بنتا ہے، کتنے لوگوں کے ہر دن انہی جانوروں کی وجہ سے جو آوارہ روڈوں پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، انہی جانوروں کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ روزانہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ ان ساری باتوں، اگر محبت ہے آپ کو، اگر محبت ہے، ابھی آپ نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر ابھی کچھ مقام پر لوگوں نے آپس میں یکجہتی کا ثبوت دیا اس بات پر کہ ہم
فلاں جانور کی خرید و فروخت نہیں کریں گے یا اس کی ہم قربانی نہیں کریں گے۔ خود یہی لوگ جو جانوروں سے شفقت اور محبت کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے سنگ دلی کی بات کرتے ہیں، یہی لوگ روڈوں پر کھڑے ہوئے نظر آئے، اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ نہیں، مسلمانوں کو کہو کہ ہمارے جانور خریدیں، مسلمانوں کو کہو۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں اکثر مسلمان، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جانوروں پر کلی طور پر پابندی لگا دی جائے، کلی طور پر پابندی لگا دی جائے۔ نہ جانے کتنے ہمارے بھائی معصوم اسی نام پر، گائے کے نام پر قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، گھر کا اکلوتا چراغ تھا اس کو گل کر دیا گیا، اپنے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، گھر گرا دیے گئے، صرف اور صرف شکوک کی بنا پر، صرف اور صرف شکوک کی بنا پر۔ حالانکہ دنیا اس بات کو جانتی ہے، لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ اس جانور سے فائدہ جو ہے وہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ اس کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اس کے پوجا پاٹ کی بات کرتے ہیں، وہی لوگ ان جانوروں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کو اس سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، عام طور پر اکثریت کی بات۔ تو بہرحال 70 سے 80% لوگ اپنے ملک کے اندر گوشت خور ہیں، وہ سنگ دل نہیں ہیں، وہ جو ہے ظالم نہیں ہیں، وہ جلاد نہیں ہیں، اور جو ہے اس طرح کی باتیں ان کے اوپر جو ہے چسپاں نہیں کی جاتی ہے۔ خاص موقع پر، صرف اور صرف بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور جو ہے اس طرح کی باتیں، اسلامی تعلیمات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اس طرح کے کچھ دشمن عناصر اور ملک کے امن و شانتی کی فضا کو آلودہ کرنے والے، امن و امان کی فضا کو خراب کرنے والے کچھ اس طرح سے دہشت گرد قسم کی ذہنیت رکھنے والے، اپنے ذہن و دماغ کے اندر تعصب پالنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا جو تہوار ہے یہ کچھ سبق رکھتا ہے، کچھ اسباق ہے اس کے اندر، اور کچھ جو ہے ہمیں نصیحتیں دے کر کے جاتا ہے ہر سال، اور یہ خدمت خلق کا اور اسی طرح سے جانوروں کے اوپر شفقت اور مہربانی کا درس دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ قربانی جو ہر سال آتی ہے، عید قربہ جو آتی ہے ہر سال، عید الاضحیٰ جو ہے، یہ ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے، ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیشہ حلال اور پاکیزہ اور طیب چیز ہی کھانا اور پینا، حرام چیز کی طرف، حرام اشیاء کی طرف نہیں جانا۔ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہم اس بات کو وضاحت بھی کر چکے ہیں، اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور میں اگر آپ نے بہت سارا پیسہ لگایا ہے، اس میں سے کچھ پیسہ اگر سود اور بیاج کا ہے، حرام کا ہے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، ناپاک چیز اور جو ہے حرام اشیاء، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جو ہے قربانی کا یہ ہمیں سکھلاتی ہے کہ پاکیزہ رہو، پاکیزہ چیز کھاؤ اور پاکیزہ ہی چیزیں استعمال کرو، حرام چیزوں سے کلی طور پر اجتناب کرو۔ اور اسی طرح سے یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ جو ہے، ایک ٹریننگ دیتی ہے، ایک سبق یہ دیتی ہے کہ ناپسند چیزوں کو اور ناپسند کاموں سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ جیسا کہ ممنوع جو چیزیں ہیں، شریعت کے اندر جو چیزیں ممنوع ہیں، حرام ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ درس جو ہے ہمیں سال بھر جو ہے اسی کا ہمیں پابند رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک قربانی پیش کرنے والا، جس کی طرف سے قربانی پیش کی جاتی ہے، اس کو کچھ پابندیوں میں جو ہے اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ یہ قربانی جو ہے، یہ عید اضحیٰ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کچھ قیود بنائے ہیں، کچھ حدود بنائے ہیں، آپ کو بحیثیت مسلمان ان حدود کا خیال رکھنا ہے، ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے کہ ایک قربانی کرنے والا شخص، اس کے اوپر یہ پابندی عائد کی جاتی ہے کہ 10 دنوں تک جسم آپ کا ہے، بال آپ کے ہیں، ناخن آپ کے ہیں، لیکن آپ جو ہے کچھ چیزوں سے اجتناب کریں گے، بچیں گے، حجامت وغیرہ نہیں بنوائیں گے، آپ ناخن نہیں تراشنا، آپ جو ہے بال وغیرہ نہیں کاٹیے، اور یہ ساری چیزیں، یہ کچھ پابندیاں ہیں جو قربانی کرنے والے کے اوپر عائد کی جاتی ہیں چند دنوں کے لیے۔ یہ دراصل ایک ٹریننگ ہے کہ آپ کو کچھ پابندیاں بحیثیت مسلمان آپ کے اوپر عائد کی گئی ہیں، آپ ان پابندیوں پر جو ہے ہمیشہ جو ہے کاربند رہیے اور اس کے قریب بھی مت جائیے اور اس بات کا خیال رکھیے۔ اور اسی طرح سے یہ عید قربہ جو ہے، ہم جانور کا انتخاب کرتے ہیں، صحیح سالم ہو، صحت مند ہو، عیوب اور نقائص سے پاک ہو، اور بہت ساری چیزیں ہم جو دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ قربانی جو ہے ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ عبادت، جوانی کی عبادت
اور صحت کی حالت میں عبادت، دراصل یہی محمود ہے، یہی مقبول ہے، اور یہی مانگا گیا ہے کہ جوانی کی عبادت ہو اور صحت کی حالت میں عبادت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے مومن محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، جو طاقتور ہوں، جو صحت مند ہوں۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے، اس قربانی کے جانور سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جوانی کی حالت میں اور صحت کی حالت میں عبادت کی جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بہت سارے اسباق ہیں جو اس عید قرباں کے موقع پر ہمیں ملتے ہیں، اور ہر سال اس درس کو دہرایا جاتا ہے، اور عید قرباں آتی ہے، گزر جاتی ہے، ہم ان اسباق پر کان نہیں دھرتے ہیں یا نہیں دھر پاتے ہیں، انجانے میں یا جان بوجھ کر کے یا تساہل کی وجہ سے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کب تک چلتا رہے گا، اور کب تک ہم ان دروس کو، ان اسباق کو فراموش کرتے رہیں گے؟ اس کو ہم صرف اور صرف گوشت خوری کا ایک ذریعہ ہم سمجھتے ہیں۔ صرف اور صرف گوشت خوری کا ذریعہ نہیں ہے، گوشت دستیاب ہو جاتا ہے، گوشت آپ کو مل جاتا ہے، نیتیں اگر خالص ہوں تب بھی ملے گا، نیتوں میں اگر فطور ہے تب بھی گوشت ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر نیتوں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، نیتوں کی اصلاح اگر ہو جائے، تو اصل اجر سے جو ہے ہم کنار ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نیتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، یا ان اسباق کا اگر ہم خیال نہیں کرتے ہیں، تو صرف دنیاوی فائدہ ہے، وہ چند دنوں کا اور چند گھڑیوں کا یہ فائدہ ہے، اخروی فائدہ، ہمیشہ کا جو فائدہ ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ان اسباق کو ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے ہزاروں ہزار کا بکرا جو اللہ کی راہ میں قربان کیا، یہ جاتے جاتے یہ بکرا ہمیں کچھ سکھا گیا ہے، یہ بکرا ہمیں کچھ بتلا گیا ہے، یہ بکرا ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ تہوار ہم سے کچھ بتانا چاہتا ہے، کچھ اسباق ہے جس کی یاد دہانی ہر سال کرائی جاتی ہے۔ ہمیں ان اسباق پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔